جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کا خاتمہ کیا تو خلافت عثمانیہ کے وارثین کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا گیا تھا۔ آل عثمان کو راتوں رات گھریلو لباس ہی میں یورپ بھیج دیا گیا۔ شاہی خاندان کی ملکہ اور شہزادوں نے التجا کی کہ یورپ کیوں، ہمیں اردن، مصر یا شام جیسے کسی عرب علاقے ہی میں بھیج دیا جائے۔ لیکن صہیونی آقاؤں کی تعلیمات واضح تھیں، اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا اور خلافت عثمانیہ کے وارثین کو آخری درجے ذلیل کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن سیلونیکا اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا، اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، یہاں تک کہ گھریلو لباس میں خالی جیب اس حال میں انہیں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے مجھ پا کر پیرس کی گلیوں میں کاسا گدائی لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے۔ پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا، کیونکہ دکانداروں کا قرض ان پر چڑھا ہوا تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا، اور وہاں وہ سپرد خاک ہوئے۔ 20 سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے احوال و کوائف انہوں نے معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے آبا سے ملاؤ، مجھے میری ماں سے ملاؤ۔ بالآخر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبد الحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانج رہی۔ یہ دیکھ کر مندریس اپنے آنسو روک نہ سکے اور زارو قطار رو پڑے۔ پھر ان کا ہاتھ چوم کر کہنے لگے، مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں ترک وزیر اعظم عدنان مندریس ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھیں، اب تک کہاں تھے؟ بہت دیر کی، مہرباں آتے آتے، اور خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عدنان مندریس جب انقرہ واپس آئے تو انہوں نے جیال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر مندریس کے مسلسل اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی تائید کی۔ پھر عدنان مندریس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرا مرحوم نجم الدین اربکان کے سر جاتا ہے، جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ پھر جب مندریس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو مجملہ الزامات کے ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے، ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب خاص اور اپنے ذاتی صرفے سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب 17 ستمبر 1961 کو عدنان مندریس شہید ہوئے تو دوسرے ہی دن ملکہ اور شہزادی دونوں کی بھی بحالت سجود وفات ہوئی۔ یہ سلوک ہے نام نہاد جمہوریت پسندوں اور سیکولرزم کا ڈنڈورا پیٹنے والوں کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ۔ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلہ رحمی، نہ قرابت داری، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راگ الاپتے ہیں اور نعرے لگا لگا کر جن کی زبانیں نہیں تکتی، ان کا مقصد بجز اس کے اور کیا ہے کہ اسلامی اخوت سے لوگوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے اور اس مقدس رشتے کے تانے بانے کو بکھیر کر اس کو ایسے جاہلی رشتوں میں تبدیل کیا جائے جن میں احترام ذات مفقود ہے اور حرمتوں اور انسانی رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ یہ آرٹیکل عربی میں ابو سعدی نے لکھا اور اسے اردو میں ابو فاتح ندوی نے ترجمہ کیا ہے۔
آخر پر وہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر موجود شیطان کے چیلوں سے کبھی بے خبر نہ رہنا، اور ہاں یہ قصے بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ سوتوں کو جگانے اور جوان مردوں کو کمر بستہ کرنے کے لیے۔ اس ساری تاریخ میں کئی سبق پوشیدہ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ پورے یورپ اور عالم کفر نے چاہا کہ اسلام کو ترکیوں کے دلوں سے کھرچ دیں اور اپنے ایجنٹ کمال اتا ترک سے کیا کیا اقدامات نہ کروائے، اذان پہ پابندی، نماز پہ پابندی، حجاب پہ پابندی، عربی رسم الخط کو ختم کیا اور مقدور بھر کوشش کی کہ اسلام ترکی سے ختم ہو جائے، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اقبال کو بھی داد دینی پڑتی ہے کہ جب ترکی میں خلافت ختم ہو رہی تھی وہ اس وقت امید ہی نہیں ترکی کے دوبارہ عروج کی خبر سنا رہے تھے۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ عثمانیوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تو کیا ہوا، 1000 ستارے بجھتے ہیں تو ہی صبح طلوع ہوتی۔ اور اقبال کی بصیرت پر حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت جب خلافت ختم ہو رہی ہے یہ فرما رہے ہیں کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، کہ حق کی طرف سے مسلمانوں کو پھر سے عطا ہوں گے کیا، ترکمانیوں جیسی شان و شوکت، بر صغیر کے مسلمانوں جیسی ذہانت اور عربیوں جیسی فصاحت و بلاغت۔ ترکی کی فوج سیکولر تھی اور بارہا اسلام پسندوں نے جمہوریت کے لیے کوششیں کی، جدوجہد کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، اور فوج بار بار ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتی رہی۔ اسلام پسند سیاست دانوں کو پھانسیاں تک دی گئیں، کوئی ترکی کو سیکولرزم سے واپس اسلام کی طرف لانے کی بات تک نہ کر سکتا تھا، لیکن حق حق ہوتا ہے، حق کی بات کنٹیجیس ہوتی ہے، متعدی ہوتی ہے، یہ پھیل کر رہتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ طاقتور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتے ہیں، اقتدار کا نشہ ان سے بہت کچھ کرواتا ہے، لیکن آخر کب تک؟ ہر اندھیری رات کے بعد صبح نے طلوع ہونا ہوتا ہے۔ طاقت سے اقتدار پر قبضہ تو کیا جا سکتا ہے، منتخب حکومتوں کو بے بس بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے، حکومتوں کو کٹ پتلیوں کی طرح نچایا بھی جا سکتا ہے، اپنے مفاد کا ہر کام کروایا جا سکتا ہے، لیکن آخر کب تک؟ طاقتوروں کو سیکھنا چاہیے کہ طاقت سے دل نہیں خریدے جا سکتے، یہ محبت ہی سے خریدے اور بدلے جا سکتے ہیں۔ طیب اردگان کی حکومت کو بھی وہاں کی فوج نے زبردستی گھر بھیجنے کی کوشش کی، لیکن آفرین ہے اس قوم پر، اس کے شعور پر، اس کی جرت پر، اس کی ہمت پر، اس کی دانائی پر، کہ وہاں کے لوگوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر مارشاء اللہ کا راستہ روکا اور فوج کو اقتدار پر قبضہ نہ کرنے دیا۔ تو پھر وہ قوم کیوں کر دنیا میں سینہ اٹھا کر نہ کھڑی ہو؟ کیوں کر وہ ترقی کی شاہراہ پر اپنا آپ نہ منوائے؟ کیوں کر وہ ایک ابھرتی ہوئی معیشت پھر نہ بنے؟ اور جہاں تک ہماری بات ہے، ہم نے بھی اپنے ہیروز کے ساتھ کچھ بھلا سلوک تو نہیں کیا۔ لیاقت علی خان شہید ہوئے، ہم نے قاتلوں کا پتہ لگانے کی زحمت نہیں کی۔ فاطمہ جناح کو غدار کہا، ان کی وفات پر ان کی میت کو غسل دینے والی خاتون کا یہ بیان بھی نظر سے گزرا کہ ان کی گردن پر رسی کے نشانات تھے۔ ایئر فورس کے شاہین ایم عالم کو ہمارے عامر ذلیل کرتے رہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک آج تک ہمارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم آخر کب سیکھیں گے کہ قومیں آئین و قانون کی حکمرانی سے ترقی کرتی ہیں؟ قائد اعظم نے بارہا کہا کہ پاکستان کی منزل اسلامی جمہوریت ہے، اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ جمہوریت آئین و قانون کی حکمرانی ہی سے استوار ہوتی ہے۔ جو کوئی آئین و قانون کی حکمرانی کی راہ میں رکاوٹ ڈالے وہ ملک و قوم کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بظاہر خود کو کیسا ہی 30 مارخواں کیوں نہ سمجھتا رہے۔ اور آخر پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرا اور آپ کا رول کیا ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے۔